پس حاصل کیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات فتاب علیہ پس رجوع کیا اللہ نے علیہ اوپر آدم کے انہ هو التواب بے شک وہ اللہ وہی التواب بہت توبہ قبول کرنے والا الرحیم رحم کرنے والا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہا ہم نے اترو اس سے سب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس اگر آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن تبع پس جو شخص پیروی کرے گا ہدایا میری ہدایت کی فلا خوف علیہم پس کوئی خوف نہیں ہوگا اوپر ان کے بلا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا اور تکذیب کی ہماری آیات کی اولئک اصحاب النار وہی لوگ ہوں گے آگ والے ہم فیہا خالدون پس وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات آپ کے کان ٹھیک ہیں؟ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا اور ذکر تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ یہاں ایک مختصر سی بحث عصمت الانبیاء کی مسئلہ عصمت الانبیاء اس میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام وہ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی صغائر کبائر گناہوں سے معصوم ہوتی ہیں ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے اس میں بعض فرق کے اہل بدعت معتزلہ کے بعض فرقے حشویہ وغیرہ اور اسی طرح دیگر اہل بدعت کے بعض فرقے حضرات انبیاء کرام کی عصمت کے قائل نہیں اہل تشیع حضرات انبیاء کرام کے لیے
تقیۃً کفر کو بھی جائز قرار دیتی ہیں کہ پیغمبر بطور تقیہ کے کفر بھی کر سکتا ہے۔ یہ اہل تشیع کا نظریہ ہے۔ مسئلہ عصمت انبیاء تو ایک طویل مسئلہ ہے اور اس میں متعدد ابحاث ہیں۔ یہاں صرف یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کے جو اکثر علماء ہیں، جمہور اہل سنت، ان کا نظریہ یہی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نبوت سے پہلے بھی معصوم ہیں اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہیں۔ اب شرح عقائد میں علامہ طفتزانی کی بعض عبارات اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صغائر کا ارتکاب حضرات انبیاء کرام سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس قسم کی عبارات خلاف تحقیق ہیں۔ قاضی ایاز نے شفا میں عصمت پہ بحث کی، اسی طرح ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں، اور مفسر نیشا پوری نے اپنی تفسیر میں، اسی طرح سید محمود آلوسی نے، ان سب اکابر نے تصریح کی کہ اہل سنت والجماعت کا اصل عقیدہ یہی ہے کہ حضرات انبیاء کرام صغائر سے بھی معصوم ہیں اور کبائر سے بھی معصوم ہیں، اور یہی حق مسئلہ ہے اور صحیح مسئلہ ہے۔ جو حضرات آپ میں شرح عقائد پڑھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر تفصیلی بات میں ذکر کروں گا کہ علامہ طفتزانی رحمہ اللہ سے یہاں لغزش ہوئی اور انہوں نے قول غیر مختار کو ذکر کیا ہے شرح عقائد میں۔ قول مختار یہی ہے اہل سنت کا جو ابھی میں نے ذکر کیا۔ دوسری بات ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک عصمت کا معنی ہے گناہ پہ قادر نہ ہونا، یعنی گناہ کرنے کی قدرت اور طاقت نہ ہو، یہ معنی ہے عصمت کا۔ اہل سنت کے ہاں عصمت کا معنی ہے کہ باوجود قدرت علی الذنب کے، گناہ کی طاقت اور قدرت کے باوجود گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں کا فرق ہے۔ گویا اہل تشیع کے ہاں عصمت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ ملائکہ کی طرح معصوم ہیں، جیسے فرشتے گناہ پر قادر نہیں، اسی طرح حضرات انبیاء کرام کی بھی گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں اور قدرت ہی نہیں۔ حالانکہ یہ بات ہماری کتب میں بھی آ چکا ہے، اہل سنت کی کتب میں بھی یہ مضمون بعض حضرات نے لکھ دیا، لیکن ان کو اشتباہ ہوا۔ اہل سنت والجماعت کا اصل عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام باوجود قدرت کے گناہ کا صدور ان سے ممکن نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی گئی، وہ گناہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن طاقت کے باوجود گناہ سے بچ گئے
یہ ان کا کمال ہے۔ اگر گناہ کرنے پر قدرت ہی نہیں اور پھر گناہوں سے بچنا، تو پھر وہ مشقت ہی نہیں، تو ثواب کیا ہوگا اور مقام کیا ہوگا؟ تو انبیاء کرام کی سب سے اعلیٰ شان یہی ہے کہ وہ گناہ کی طاقت کے باوجود صدور ذنب اور صدور گناہ سے پاک رہتی ہیں۔ اور اسی طرح عصمت ایک ملکہ ہے، اس ملکہ کی وجہ سے صدور ذنب یہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو دوسرا، اہل سنت والجماعت کے نزدیک عصمت خاص انبیاء، خاص نبوت، انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی ہستی معصوم نہیں۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں، حضرات انبیاء معصوم ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ کا صدور نہ ہو، اور محفوظ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذمہ گناہ رہ نہ سکے۔ تو صحابہ کرام معصوم نہیں، وہ محفوظ ہیں۔ تو انبیاء معصوم ہیں۔ یار اس کو سیٹ ہی کر لے مہربانی کر کے۔ تو انبیاء کرام معصوم، اور اس کی آواز کم کر دے، صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کر نہیں سکتا، اور محفوظ وہ ہے کہ جس کے ذمہ گناہ رہ نہیں سکتا۔ تو اگر یہ جملہ یاد رہے تو یہ جتنے بھی دشمنان صحابہ ہیں ان کے اعتراضات اسی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام مغفور اور محفوظ ہیں، ان کے ذمہ گناہ رہ نہیں سکتا۔ تو معصوم صرف انبیاء ہیں، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک 14 معصوم نبی کریم علیہ السلام کے بعد وہ اپنے امام، خود ساختہ اماموں کو وہ معصوم سمجھتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ائمہ کی عصمت اور انبیاء کی عصمت میں کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ پہلے تو ان کے جو 12 امام ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ منصوص ہیں۔ اب وہ نص کہاں ہے 12 اماموں پر منصوص ہونے والی؟ تو 30 پاروں والے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں جس میں 12 اماموں کے نام ہوں۔ آپ اکثر حفاظ ہیں، وہ آیت اگر کہیں ہے جس میں اہل تشیع کے 12 اماموں کے نام ہوں، تو قرآن پاک میں ایسی کوئی آیت بھی موجود نہیں جس میں 12 اماموں کے نام ہوں اور ان کا تعارف ہو۔ تو یہ پہلا دعویٰ ہے کہ امام منصوص ہیں، جبکہ 30 پاروں والے قرآن میں 12 اماموں کا کہیں نام و نشان نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ امام معصوم ہیں، تو جب 12 اماموں کا نام ہی قرآن میں نہیں تو ان کی عصمت کہاں سے ثابت ہوگی؟ اور کہتے ہیں کہ ان کی عصمت بھی قطعی ہے، وہ معصوم ہیں۔ تو یاد رکھ لو کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اب اہل تشیع کہتے ہیں جی آپ دلیل پیش کریں کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ تو اب ذرا دیکھو، مطالبہ بھی دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے۔
منکر کے ذمہ دنیا کی کسی عدالت میں دلیل نہیں، اور اہل سنت اہل تشیع اس بات پہ متفق ہیں کہ البینۃ علی المدعی والجمین علی من انکر، جو دعویٰ کرے گا تو دلیل بھی وہ دے گا۔ تو عصمت الانبیاء کا دعویٰ اتفاقی ہے، اور جو عصمت ائمہ کا دعویٰ ہے تو شیعہ اس کا مدعی ہے، ہم اس کے منکر ہیں۔ تو اب شیعہ کے ذمہ دلیل ہے کہ وہ 12 اماموں کے نام قرآن سے نکال کے ان کی عصمت پہ دلیل پیش کرے۔ تو یہ اہل تشیع کے ذمہ ہے، جو قیامت تک پیش نہیں کر سکتا، اور پھر مطالبہ کرتا ہے کہ تم پیش کرو۔ تو بھائی ہم تو 12 اماموں کے منصوص ہونے کی منکر ہیں، ہمیں کسی نص میں نہیں ملے، اور جب منصوص ہی نہیں، ان کا ذکر ہی نہیں، تو ان کی عصمت کا ذکر کہاں سے ہوگا؟ پہلے تو وجود ہوتا ہے، ان کا تو وجود ہی کسی نص سے ثابت نہیں ہے، تو عصمت کا مسئلہ تو بعد میں ہے۔ جہاں وزارت تعلیم میں ایک بزرگ آئے تھے، اسی پر بحث ہوئی اسلام آباد میں، تو وہ دور سے تشریف لائے، تو جو شیعہ مجتہد تھا اس نے اس پر یہی اعتراض کیا، یہی سوال کیا کہ تم کہتے ہو انبیاء معصوم ہیں اور ائمہ معصوم نہیں، آپ ایسی دلیل پیش کریں کہ عصمت انبیاء کا خاصہ ہو اور اماموں کی عصمت کی نفی ہو۔ وہ بزرگ پریشان ہو گئے، تو مجھ سے رابطہ کیا کہ ہماری بحث ہو رہی ہے اور اس پر اہل تشیع نے اعتراض کیا، تو میں نے کہا اصولی طور پر تو وہ مدعی ہے۔ تو کہتا ہے کہ جہاں سارے ڈنگر جمع ہیں، یہ نہ دعویٰ کو سمجھتے ہیں، نہ سائل کو، نہ مدعی کو، تو آپ ایسی دلیل دے دیں تاکہ میں ان کو خاموش کراؤں۔ میں نے کہا دیکھیں اصول تو متعین ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی چلو میں دلیل دے دیتا ہوں کہ جو دلیل عصمت الانبیاء کی ہے وہی دلیل غیر انبیاء کی عصمت کی نفی کی بھی ہے۔ صرف غور کرنے کا مسئلہ ہے، حضرات انبیاء کرام کی عصمت کی سب سے بڑی دلیل وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مطلقاً مطاع قرار دیا، اور حضرات انبیاء کرام کی اطاعت کو مطلقاً فرض قرار دیا، اور مطلق اطاعت کا فرض قرار دینا یہ ان کی عصمت کی دلیل ہے، کیونکہ اگر ان سے گناہ سرزد ہوں تو پھر تو وہاں شرط ہونی چاہیے تھی کہ نبی کی اطاعت یا اتباع معروف میں کرو اور غیر معروف میں نہ کرو، جبکہ قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُونِی مطلقاً اتباع کا امر ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مطلقاً اطاعت کا حکم ہے۔ اگر پیغمبر گناہ کرے، پیغمبر گناہ بھی کرے تو پھر مطلق اطاعت کا حکم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ مطلق اطاعت کسی غیر نبی کی جائز ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں غیر نبی کی اطاعت کی بات کی ہے تو اس کو مشروط کیا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
تو اولل امر کے ساتھ اطیعو کا لفظ نہیں ذکر کیا، اطیع اللہ ہے، اطیع الرسول ہے، اور اولل امر کے ساتھ اطیعو کا لفظ نہیں ذکر کیا، بلکہ اس کو بطور عطف کے ذکر کیا ہے، اور معطوف تابع ہوتا ہے معطوف علیہ کے، تو اولل امر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ رسول کی مخالفت نہ ہو، تو جب وہ تابع ہے تو گویا یہ اس کے لیے شرط بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی اطاعت کو علل اطلاق فرض کیا، تو یہ ان کی عصمت کی دلیل ہے، اور غیر انبیاء میں کسی کی اطاعت کو بھی علل اطلاق فرض نہیں کیا، نہیں حکم دیا، یہ غیر انبیاء سے عصمت کی نفی کی دلیل ہے۔ تو اس نے بعد میں مجھے فون کیا کہ میرا کام بن گیا، میں نے جب بات کی تو اہل تشیع اپنا منہ لے کر رہ گئے، اور اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور ہے بھی نہیں۔ اب جہاں پر بعض امور ایسے آئے کہ حضرت آدم کو درخت سے روکا گیا، انہوں نے درخت کھا لیا، تو یہ جو منکرین عصمت انبیاء وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت آدم سے معاذ اللہ گناہ ہوا، اور حضرت آدم نبی ہیں۔ پھر بعض حضرات نے جواب دیا کہ یہ قبل از نبوت کی بات ہے، یہ جواب بالکل مردود ہے اور بالکل ضعیف ہے، ایسے جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جواب خود قرآن نے دے دیا، نسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم بھول گئے، اور جو بھول کر نسیانن ذنب کا صدور ہو تو وہ شرعی ذنب بھی نہیں بنتا، وہ شرعی گناہ نہیں بنتا، تو اس لیے نسیہ آدم میں آدم علیہ السلام کی صفائی اللہ تعالیٰ نے خود پیش کر دی، لہذا ہمیں لمبی چوڑی تعبیروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرا، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جہاں لا تقربا هذه الشجرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا کہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، حضرت آدم نے وہ درخت کھایا، لہذا حضرت آدم من الظالمین میں سے ہو گئے معاذ اللہ درخت کھا کر۔ تو اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں کہ ظالمین کا معنی کیا ہے۔ ظلم کا معنی ایک تو وضع الشیء فی غیر محلہ ہی معروف ہے، اور دوسرا ظلم کا معنی نقصان کرنا۔ یہ ظلم علی نفسہ ہی کے قبیل سے ہے کہ آدم نے اپنا نقصان کیا، آدم نے اپنا نقصان کیا، ظلم علی نفسہ ہی۔ یہ ظلم گناہ کے معنی میں نہیں ہے، اپنے نقصان کرنے کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ درخت نہ کھانا، تم نقصان کرنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ظلم کا وہ معروف معنی نہیں ہے جو حشبیہ نے سمجھا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہ تیسرا ان کا استدلال ہے کہ ازلہما، شیطان نے انہیں پھسلا دیا۔ تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر شیطانی حملہ کامیاب ہو گیا، تو اس سے بھی انہوں نے عصمت پر اعتراض کیا کہ جب شیطانی حملہ کامیاب ہو گیا آدم علیہ السلام پر تو وہ معصوم کیسے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ شیطانی حملہ سے کے کامیاب ہونے سے کیا مطلب ہے؟ شیطانی حضرات انبیاء کرام شیطان کے تسلط سے معصوم ہوتی ہیں، باقی رہ گیا شیطان دشمن ہے، تو شیطان کی وسوسہ اندازی یا شیطان کا نقصان پہنچانا تو وہ تو لشکر ابلیس، اور ابلیس ہوتا ہی
انبیاء کا سب سے زیادہ دشمن ہے تو نقصان پہنچانا یا فل جملہ اثر یہ عصمت کے منافی نہیں. عصمت کے منافی شیطان کا غلبہ اور تسلط ہے، اور شیطان کے غلبہ اور تسلط سے حضرات انبیاء کرام بالکل محفوظ اور معصوم رہ گیا. شیطان کا فل جملہ وسوسہ اندازی یا فل جملہ نقصان پہنچانا تو یہ عصمت کے منافی نہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اس کی بات ہو چکی ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، فتلقى سیکھ لیے. تلقی کا معنی ہوتا ہے سیکھ لینا، حاصل کر لینا، پا لینا. سیکھ لینا، حاصل کر لینا، پا لینا. یہ معنی جہاں فتلقى سیکھ لیے، حاصل کر لیے، الہامن پائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ کلمات وحی کے طور پہ سکھائے. فتلقى جہاں ضرورت وحی کی دلیل بھی ہے اور مضمون بھی ہے اور اثبات وحی بھی ہے. یہاں فتلقى سے مراد وحی ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں. انبیاء میں اول آدم ہے اور آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پہلے نبی بھی، اول الانبیاء، اور پہلے انسان بھی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس وقت کی سب مخلوق سے بہتر اور اعلی عقل عطا فرمایا تھا. حضرت آدم علیہ السلام باوجود عقل و فہم فراست کے اللہ تعالی کو راضی کرنے کا طریقہ اپنے عقل سے نہیں معلوم کر سکے. اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے اپنے عقل سے حضرت آدم معلوم نہیں کر سکے. تو معلوم ہوتا ہے کہ عقل کا چاہے جتنا بھی عقل سلیم ہو اور ذکی اور ذہین آدمی ہو، تو عقل کا ایک دائرہ ہے کہ عقل بعض چیزوں کو معلوم کر سکتا ہے لیکن اس کا دائرہ محدود ہے. جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے تو اوپر سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو وحی کی ضرورت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ معلوم نہیں کر سکے جب تک کہ اللہ نے وحی نہیں کی. تو معلوم ہوتا ہے کہ عقل کے ذرائع محدود ہیں اور خصوصاً اللہ کس چیز پہ راضی ہوگا، کس چیز پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، یہ چیز عقل سے معلوم کرنا مشکل ہے. اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے. تو فتلقى میں اسی وحی کی طرف اشارہ ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات، پس سیکھ لیے آدم نے من ربه اپنے رب سے کلمات کئی باتیں، کچھ کلمات. پس رجوع کیا اللہ نے اوپر آدم کے. یہ کلمات کون سے تھے؟ اس میں ایک قول اہل تشیع کا ہے. اہل تشیع کہتی ہیں کہ یہ کلمات تھے 5 تن پاک کا وسیلہ. آدم نے وسیلہ پیش کیا بحق نبی، بحق علی، بحق حسین، بحق حسن، ان کا واسطہ پیش کیا. یہ کلمات سے مراد 5 تن پاک کا وسیلہ پیش کرنا ہے. اچھا، یہ جو اعلی تشیع، ایک بات ذہن میں رکھو کہ
اسلام کے صاف چشمہ اور اسلام کے تصور توحید جو اسلام کا امتیاز ہے، اس کو سب سے پہلے گدلا کرنے کے لیے اور شرک کی آمیزش کرنے کے لیے یہودی داخل ہوئے روافض کے رنگ میں، اور یہودی آئے باب الشیعہ سے داخل ہوئے اور باب الروافض سے اس رنگ میں۔ تو یہ جو بعد میں اہل السنت کہلوانے والوں میں شرک آیا، یہ بھی اہل تشیع سے آیا۔ تو اہل تشیع عبداللہ ابن سبا یہ وہی پہلا گیٹ ہے جس سے شرک داخل ہوا۔ آج امت میں جتنا بھی شرک ہے اور بدعات ہے، اگر ان بدعات اور شرکیات کی تحقیق کی جائے تو یہ سب کی سب شیعوں سے آ رہی ہے، روافض سے۔ یہ قبر پرستی شیعوں سے، تعزیہ پرستی شیعوں سے، درخت پرستی شیعوں سے، کاغذ پرستی شیعوں سے، جانور پرستی شیعوں سے، اور یہ پیر پرستی شیعوں سے۔ یہ جتنا ڈرامہ آ رہا ہے یہ سارے جراثیم ادھر سے ہی آ رہے ہیں، اہل تشیع سے۔ تو یہاں انہوں نے کہا جی 5 تن پاک کا وسیلہ پیش کیا۔ اب اہل تشیع راویوں نے وہ بیان کیا، تو ہمارے جو صوفی حضرات تھے ان کی کتابوں میں بھی آ گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور میں، اس میں اس آیت کی تفسیر میں یہی روایت لکھ ماری علامہ سیوطی نے بھی، حالانکہ اس کی نہ کوئی سند ہے نہ کوئی اصل ہے۔ تو یہ ہے اہل تشیع، اور پھر آگے سیوطی صاحب نے تو ساری روایتیں جمع کی، تو آگے پھر ماشاءاللہ اہل تشیع کا جدید اور ماڈرن ایڈیشن وہ احمد رضا خان کی پارٹی ہے، بریلوی آئے، انہوں نے پھر علامہ سیوطی کے ساتھ 10-12 لقب لگائے، اور پھر ساتھ اور لواحق سوابق لگا کے انہوں نے کہا امام جلال الدین سیوطی لکھ گیا لہذا ثابت ہو گیا 5 تن پاک۔ اب اس وقت بریلویوں کے 2 طبقے ہیں، ایک کٹر شیعہ طبقہ ہے اور ایک کچھ ان سے بہتر ہیں، تو آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ رافضی ہے، اور دوسرا طبقہ ان کو کہتا ہے یہ ناصبی ہے، تو یہ آپس میں ان کی لڑائی ہے۔ خیر، دوسرا قول وہ زیادہ تر طاہر القادری، ڈاکٹر طاہر القادری، جو اس وقت وحدت الادیان کا بڑا سرغن ہے، وحدت الادیان کے چند شیاطین وہ سرغنے، ان میں ایک ڈاکٹر طاہر القادری بھی ہے، ہاں شیخ الاسلام صاحب۔ تو اس نے، اور بریلوی، اور ان سے آگے پھر ہماری للڑ برادری ہے، یہ بھی ماشاءاللہ بریلویت کا نیا ایڈیشن ہے۔ تو ان حضرات نے ایک اور روایت نکال ماری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کا وسیلہ پیش کیا، اور یہ روایت ماشاءاللہ فضائل اعمال میں ریونڈی نصاب میں بھی موجود ہے۔ اب جب ریونڈ والوں کے پاس آئی تو انہوں نے بریلویوں کو خوش کرنے کے لیے اکثر اسی روایت کو پڑھا، اس لیے ہر ریونڈی کو معلوم ہے۔ اور اللہ کی شان ہے کہ جھوٹ اتنا پھیلتا ہے کہ سچ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، اس لیے اب یہ جو روایت ہے یہ ہر ایک بڈھے کو بھی معلوم ہے، گدھا ریڑی والے کو بھی معلوم ہے، اور جو بالکل وضو اسلام کے وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا پتہ نہیں، اس کے پاس بھی آپ جائیں گے منہ میں دانت نہیں ہوں گے، جنگلوں میں بیٹھا ہوگا، اور اس سے آپ جب پوچھیں گے آدم نے وسیلہ پیش کیا تھا،
آدم وسیلہ، بھئی کہاں سے تجھے پتا چلا کہ یہ شیطان جھوٹ پھیلاتا ہے؟ یہ دو روایتیں، ایک 5 تن پاک کا وسیلہ اور دوسرا آدم علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا۔ اب یہ پوری عوام الناس میں اتنی مشہور کر دی گئی، ابلیس اور لشکر ابلیس اس نے اتنی مشہور کی ہے کہ ہر بڈھا شڈھا اس چیز کو جانتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے کوئی آپ جنگل والے بوڑھے سے جا کے پوچھے وہ بھی کہے گا بھئی آدم نے وسیلہ پیش کیا، توسل کیا تھا، توسل وسیلہ، اور نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ، انہوں دوسرے سے جو 5 تن پاک کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ تو اب بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ کلمات کیا تھے؟ تلقا، یہ کلمات آدم نے حاصل کیے، کہیں کارا نہیں، پڑھے شرے نہیں، حاصل کیے اللہ تعالی سے، سیکھے اور حاصل کیے بذریعہ الہام اور وحی کے۔ حضرت آدم کو یہ کلمات ملے، اور اب یہ کلمات جو آدم علیہ السلام کو ملے یہ اللہ کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ جن کلمات پہ اللہ نے توبہ قبول کی تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، تو اللہ نے خود بتلا دیا کہ وہ کلمات کیا تھے۔ سورۃ الاعراف نکالے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، آیت نمبر بتاؤ بھائی، آیت نمبر 23 اور صفحہ 290۔ اب یہاں یہ سارے حضرات یہ آیت دیکھ لیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے سیکھے کلمات، وہ کون سے کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب دیکھو یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ فَتَلَقَّى آدم، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ آدم نے چند کلمات سیکھ لیے تھے، اور انہی کلمات سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہی کلمات پر حضرت آدم کی توبہ قبول کی۔ اب اللہ تعالیٰ کا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب جو مولوی روایت پیش کرے 5 تن پاک کا وسیلہ پیش کیا یا نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا، تو کم از کم وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تکذیب ضرور کر رہا ہے۔ کچھ سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں، اس لیے جتنے بھی معتبر مفسرین ہیں، اب مسئلہ ہے کہ جہاں مفسر کے قول کی بھی ضرورت نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی تفسیر کر لی کہ وہ کلمات کون سے تھے، وہ ربنا ظلمنا انفسنا والے کلمات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب خود بتا دیا تو اب یہاں کسی بابے کے قول کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے بہتر تفسیر القرآن بالقرآن۔ اب جو دوسرے حضرات میں انصاف پسند مولوی ہے، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، جیسے غلام رسول سعیدی، یہ بریلویوں کا مفسر ہے تبیان القرآن میں، اس نے بھی کہا کہ جہاں کون سے کلمات ہیں، فرمایا سورہ آراف کی یہ آیت ربنا ظلمنا، یہی کلمات انہی پہ آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اور باقی بھی جتنے بڑے بڑے مفسرین ہیں، انہوں نے حضرت مجاہد، سعید ابن جبیر، ابو العالیہ، الربیع بن انس، حسن بصری، قتادہ، محمد بن قاب القرظی، خالد بن معدان، عطا، یہ سب حضرات کیا کہتے ہیں کہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ مفسرین حضرات جو تابعی ہیں
وہ بھی یہی معنی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس مقام پہ علامہ سیوطی کی جلالین میں علامہ سیوطی نے شروع میں واضح کیا ہے کہ میں ارجح الاقوال کو ذکر کروں گا۔ تو اب جہاں یہ واضح ایک تو نفس الامر میں ہے، تو جلالین میں کئی مرجوع اقوال ہیں، سارے ارجح نہیں لایا، لیکن کم از کم یہ ہے کہ علامہ سیوطی جس کو راجح سمجھتا ہے، جلالین میں علامہ سیوطی کے نزدیک جو راجح اقوال ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ اب در منصور میں سیوطی پنج تن پاک کا واسطہ لے آیا، جبکہ جہاں جلالین میں خود سیوطی نے بھی یہی لکھا بہیا ربنا ظلمنا انفسنا الآیا فدعا بہا، حضرت آدم نے ان کلمات پر دعا کی، تو گویا علامہ سیوطی در منصور میں جو مرضی کہے، وہاں اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ میں راجح قول ذکر کروں گا، در منصور میں ساری روایتیں جمع کی ہیں، لیکن جلالین میں علامہ سیوطی نے جو جس چیز کو راجح سمجھتے تھے اسی کو علامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے، اور راجح تفسیر بتا گئے یہی ہے ربنا ظلمنا انفسنا والی۔ تو اسی طرح روح البیان، یہ جو روح البیان تفسیر ہے یہ ایک صوفی صاحب کی تفسیر ہے، اور جہاں صوفی آ جائے تو ماشاءاللہ امام مسلم نے مسلم شریف کے مقدمہ میں بہت اچھی بات کی ہے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب حدیث صوفی بیان کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، صوفی کی روایت کا اعتبار نہیں، کیونکہ صوفی بیچارہ صوفی ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کسی روایت میں صوفی آ جائے تو فغسل یدیک، اپنے ہاتھوں کو دھو ڈالو، اور صوفی کسی صوفی کی روایت کا اعتبار ہی نہیں۔ یہ روح البیان والا صوفی ہے اور بہت بڑی گپیں لگاتے ہیں، اس کی تفسیر میں الامان والحفیظ بڑی گپیں ہیں، اور بعض چیزیں کام کی بھی ہے۔ تو بریلوی حضرات روح البیان کو ام التفاسیر سمجھتے ہیں، اس لیے بریلوی مصنوعی شیخ القرآن گزرا ہے، اور بریلوی اسے شیخ القرآن کہتے تھے اویسی، اور بریلویوں کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ کتابیں علامہ اویسی نے لکھی ہیں، اور بریلوی کہتے ہیں 4000 کتاب کا مصنف ہے، لیکن وہ ہم نے دیکھی نہیں۔ میں گیا تھا بہاولپور اس کے مدرسے میں بھی، تو ہمیں تو چند رسائل ہی ملے اس کے، 4000 کتابیں کدھر ہیں، اللہ جانے آسمان پہ ہیں یا زمین پہ، تو ان کے کوئی 25-30 کتابیں مل جاتی ہیں، باقی کتابوں کا پتہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ جانے یہ کس بازار سے ملتی ہیں، 4000 کہاں تھی اور کدھر گئی۔ اور یہ بریلویوں میں سے وہ آدمی ہے جو شیخ القرآن کہلواتا ہے، اور اس نے روح البیان کا ترجمہ کیا ہے، روح البیان تفسیر کا ترجمہ کیا، اور فیوض الرحمان، تو اس کو بریلوی بہت خوشی سے لیتے ہیں روح البیان کو۔ تو یہاں میں نے الفرقان میں روح البیان کا حوالہ بھی دیا ہے کہ فَإِن قُلْتَ مَا هُنَّ، کہتا ہے اگر تو سوال کرے کہ وہ ما ہن وہ کون سے کلمات ہیں، قُلْ تو قَوْلُهُ تَعَالَى رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، تو روح البیان والے بزرگ کہتے ہیں اسماعیل حقی کہتا ہے کہ وہ کون ہے، کون سے کلمات ہیں، وہ کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، یہی کلمات ہیں، یہ روح البیان ہے۔ اسی طرح ابو سعود بیضاوی مدارک، ابو سعود یہ سلطنت عثمانیہ کا قاضی القضات ہے، چیف جسٹس ہے خلافت عثمانیہ کا، اس کی تفسیر ابو سعود
بہت بہترین تفسیر ہے بلاغت کے لحاظ سے اور قرآن پاک کے ترجمہ کے لحاظ سے، یعنی تراکیب کے لحاظ سے اور فصاحت بلاغت کے لحاظ سے تفسیر ابو سعود بیضاوی اور مدارک میں بھی یہی بات ہے۔ اسی طریقہ سے اور حضرات نے البحر المحیط، اس میں علامہ اندلسی نے بھی یہی معنی کیا، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ بھی بزرگ ہیں، تصوف کی طرف زیادہ میل ہے، علامہ صاحب مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی، تو لیکن علامہ پانی پتی روافظ کے دشمن ہیں، اور ان کی بعض کتابیں رسائل اہل تشیع کے خلاف زبردست ہیں، اور جو عالم اہل تشیع کے مکر و فریب کو جانتا ہے وہ پھر قلم کو سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے جہاں تفسیر مظہری میں لکھا کہ قال سعید بن جبیر بمجاہد والحسن، سعید ابن جبیر تابی اور مجاہد اور حسن بصری وہ فرماتے ہیں کہ کلمہ بل کلمات ربنا ظلمنا انفسنا، یہی کلمات تھے جن پہ آدم کی توبہ قبول ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اسی طرح اور حضرات نے، علامہ اندلسی نے البحر المحیط میں لکھا قال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس، بل حسن وابن جبیر ومجاہد وابن قاب وعطا، فرماتے ہیں کہ ابن عباس، حسن ابن جبیر اور مجاہد اور ابن قاب اور عطا والضحاک وعبید بن عمیر اور عبید بن عمیر وابن زید ہے یا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یہ کلمات تھے، یہی سورۃ الاعراف والے یہ۔ اسی طرح روح المعانی میں سید محمود آلوسی فرماتے ہیں بل مروی فی المشہور عن ابن عباس، ابن عباس کی جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ ان هذه الکلمات ہے یا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23، یہی مراد ہے، کلمات یہی تھے، روح المعانی ہے۔ اور والذی یدل علیہ کتاب اللہ، یہ ہے لفظ سمجھنے والے، والذی یدل علیہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جس پر دلالت کرتی ہے کہ ان الکلمات التی تلقاہن آدم، وہ کلمات جو آدم نے سیکھے تھے من ربی، اپنے رب سے، ہن الکلمات التی اخبر اللہ عنہ انہو قالہا، وہی کلمات ہیں جو اللہ نے خود بتلائے ہیں کہ آدم نے وہ کہے تھے توبہ کرتے ہوئے، اور کیا تھا، کیا کہے تھے، وَهُوَ قَوْلُهُ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ ابن جریر ہے۔ تو ابن جریر کا یہ جملہ یاد رکھو، کیا کہتا ہے کہ والذی یدل علیہ کتاب اللہ، ابن جریر کہتے ہیں کہ قرآن جو بتلا رہا ہے کہ آدم کی توبہ کن کلمات پہ قبول ہوئی، قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن پاک خود تو بتلا رہا ہے کہ آدم نے کن کلمات پہ توبہ کی تھی، اللہ نے وہ کلمات خود بتلا دیے ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو اب روایتوں کے پیچھے جانا اور کتاب اللہ کو چھوڑنا، جہاں تو اگر خبر باعث صحیح بھی ہوتی اور بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہوتی تو احناف کا نہیں تمام محدثین کا بھی ضابطہ ہے کہ خبر واحد کی قبولیت کے لیے 8 شرطیں ہیں، صحیح ثابت کرنے کے لیے 4،
روایت میں ہیں اور 4 درایت میں یا 4 سند کے لحاظ سے اور 4 متن کے لحاظ سے، اور متن کے لحاظ سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کے مخالف نہ ہو، کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو۔ آپ اندازہ کر لیں ان مولویوں کا کہ یہ کتنے بڑے قرآن کے دشمن ہیں۔ قرآن مقدس جو بات صاف صریح بتا رہا ہے، اب قرآن کی طرف توجہ نہیں ہوگی، اب جائیں گے روایتوں کی طرف۔ اب وہ روایت جو 5 تن پاک کے توسل والی ہے تو اس کی کہیں سند ہی کوئی نہیں ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی لکھا تو اس کی کوئی سند نہیں ہے، گپ شپ لکھی۔ اور جو آدم علیہ السلام نے وسیلہ پیش کیا تو اس پر یہ حضرات بڑی شان بیان کرتے ہیں حاکم کی، اور پھر شروع ہو جاتے ہیں امام حاکم نے مستدرک میں لکھا، اور حاکم وہ ہوتا ہے جو ساری حدیثیں سندن متنن جانتا ہو، فلانا ہو، اتنے لاکھ کا حافظ ہو، آگے پھر ایک لمبا چوڑا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھو امام حاکم کے متعلق 2 قول ہیں علماء اسماء الرجال کے۔ بعض علماء کہتی ہیں امام فی الحدیث رافضی خبیث، ایک قول یہ ہے امام فی الحدیث رافضی، یہ میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے بعض حضرات کا قول نقل کیا، اور جو معتدل رائے ہے محدثین کی وہ یہ ہے کہ حاکم صاحب شیعہ تھے۔ شیعہ اور رافضی میں پھر فرق کرتی ہیں، بہرحال تھے کون؟ شیعہ ایک۔ پھر امام حاکم نے یہ روایت جو نقل کی ہے اس میں راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے، جس پر صوفی بھی بولتے ہیں اجمعوا علی ضعفہ، سارے محدثین اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں، اجمعوا علی ضعفہ۔ اور بعض سندوں میں کچھ رافضی راوی بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال اس روایت کو امام ذہبی رحمہ اللہ جو امام اہل سنت ہے، انہوں نے 2 مقام پہ، ایک تلخیص مستدرک حاکم پر امام ذہبی کی تلخیص ہے، اوپر حاکم نے یہ روایت لکھی ہوئی ہے، نیچے امام ذہبی نے لکھا ہوا ہے موضوع۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ پچھلے حضرات بھی بولو کیا لکھا ہے؟ صوفی صاحب سو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ موضوع ضعیف یا موضوع؟ موضوع روایت، ضعیف نہیں، موضوع روایت، من گھڑت۔ اور میزان الاعتدال میں بھی امام ذہبی نے لکھا موضوع، اور بھی بڑے بڑے حضرات نے لکھا موضوع۔ یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، اور ضعیف تو پھر بھی ضعیف ہوتی ہے کوئی چیز، یہ من تلی باٹوی، اور بالکل موضوع روایت ہے۔ اب ان مولویوں کو اللہ کا خوف بالکل نہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی متواتر حدیث ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹی بات کہے تو وہ پکا جہنمی ہے۔ اور جہاں محدثین نے لکھا کہ گناہگار آدمی کوئی گناہ کا مرتکب بھی ہو تو وہ کافر نہیں بنتا، چاہے جتنا بڑا گناہ کر لے، اہل سنت کے نزدیک لا نکفر بذنب، ہم گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے، چاہے وہ زانی، شرابی، اور اس سے بھی کوئی اوپر درجہ چور، ڈاکو اور دنیا کے سارے گناہ کر لے، لیکن گناہ کی وجہ سے وہ کافر نہیں بنتا۔ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے۔ اور جہاں علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر کریم پر جان بوجھ کے جھوٹ بولنے والا گناہ، اس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کہ جب رسول اللہ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے اور موضوع روایت بیان کرے اور یہ نہ بتلائے کہ یہ موضوع ہے، تو اور ہو بھی مولوی اور پتہ بھی ہو تو وہ مولوی صرف اسی وجہ سے بھی کافر بن جائے گا۔
کیونکہ اس نے جان بوجھ کے رسول اللہ پہ جھوٹ بولا ہے۔ اب یہ کتنے بہادر مولوی ہیں اور کتنے دلیر ہیں بے ایمان کہ رسول پہ جھوٹ بولیں گے۔ ایک دو جرم، اللہ کی کتاب جو کہہ رہی ہے اس کے منکر ہیں اور اس کے قریب نہیں آئیں گے، اور جو رسول پہ جھوٹ بولا گیا ہے اس کو ممبر پہ بیان کریں گے۔ اور یہ بریلر بھی، شیعہ اور للڑ بھی، تینوں طبقے بیان کریں گے اور اس پر فخر بھی کریں گے اور پھر تعویلیں بھی کریں گے۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے دونوں راستے رکھے کہ قرآن کیا کہتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اور جو وہ روایت پیش کرتے ہیں اس روایت کی حیثیت کیا ہے۔ اگر روایت صحیح بھی ہوتی تو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں وہ مردود تھی، اور یہ تمام محدثین اہل اصول اور فقہ والے اہل اصول سب کا ضابطہ ہے۔ آپ اصول شاشی سے لے کے توضیح تلوی تک یہی پڑھتے ہیں کہ خبر روایت کتاب اللہ کے مقابل حجت نہیں ہے، ہر مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور یہی بات نخبہ میں اور بھی اصول الحدیث کی کتب میں مذکور ہے، لکھی ہے۔ لیکن جب ہم بیان کریں تو فوراً کیا کہیں گے، جی منکرین حدیث ہیں، منکرین حدیث، اور یہ خود بے ایمان کون ہے، منکرین قرآن، اور دشمنان قرآن، قرآن کے جو دشمن ہیں۔ اور درمیان میں پھر صوفی ہوتے ہیں، جی چلو جی ادھر بھی دلائل ہیں اور ادھر بھی دلائل۔ یہ مسئلہ فروعی ہے، یہ فروعی مسئلہ، ادھر بھی دلائل ہیں اور ادھر بھی دلائل ہیں۔ اب ادھر قرآن ہے اور ادھر موضوع روایت ہے، تو قرآن کا چھوڑنا بھی کفر ہے اور موضوع روایت کو جان بوجھ کے ماننا بھی کفر ہے۔ تو قرآن کا انکار بھی کفر ہے اور موضوع روایت کو جان بوجھ کے اس پہ عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ اب دو کفر جمع ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں فروع مسائل ہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے ایک فار الملحدین میں کہ ایک آدمی کفر کرے اور مفتی اس کی تعبیر کرے تو وہ بعد میں کافر ہے، مفتی صاحب پہلا کافر ہے۔ یہ علامہ انور شاہ صاحب کی ایک فار الملحدین کا حوالہ موجود ہے۔ ہمیں کہتے ہیں جی تکفیر کرتے ہیں، اور کچھ یہ جو سوپر ہوتے ہیں وہ کیا، اچھا کدھر گیا تھا مفتاح القرآن میں، وہاں تو تکفیر پر مشق کرائی جاتی ہے، تکفیر پر مشق کرائی جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کفر تو نہیں کروایا جاتا نا، اور تم تو بیٹھ کے کفر کروا رہے ہو کہ صریح کفر کی تعویلیں کر رہے ہو، تو تکفیر پر مشق۔ لیکن آج تک یہ ملا مفتی ثابت نہیں کر سکے کہ کوئی ایک فتویٰ بھی میں نے اپنی طرف سے لگایا ہو۔ اب کس کا نام لے رہا ہوں، علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کا۔ اب علامہ انور شاہ صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ کفر کی تعویل کرنے والا مفتی بھی کافر ہے، تو ہمارا قصور تو بتلا دینا ہے اور ان کا قصور سوئے رہنا ہے، کیونکہ یہ بیچارے صرف درسی کتابوں کو دیکھیں گے، اردو شروحات، رات کو اس کو رٹا لگائیں گے، باقی ٹائم ہی نہیں، اور اول تو کتاب شرح سامنے ہوگی اور گئے، اٹھ کے صبح امام ابن تیمیہ بن جائیں گے اور طالب علموں کے سامنے جھاڑیں گے کیونکہ ساری رات رٹا لگا کے آئے، اور طالب علم بھی سمجھیں گے کہ ماشاءاللہ محدث اعظم ہے، یہ نہیں پتا کہ کوئی اردو کی شرح بول رہی ہے، اور اگر شرح پہ کہیں کوئی لفظ مٹ جائے یا کوئی کتابت کی غلطی آ جائے تو ماشاءاللہ محدث صاحب اسی غلطی کی اصلاح بھی نہیں کرنے کا قابل۔ کتاب میں کہیں کتابت کی غلطی آ جائے، محدث اور یہ مدرس صاحب اسی غلطی کو پڑھا رہے ہیں اور اسی کو اسی طرح رکھ کے مسئلہ عبارت حل کر رہے ہیں، تو ان بیچاروں کا اتنا علم ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں خدا کا خوف کرو، کچھ مطالعہ بھی کیا کرو، ہر وقت خر خر نہ کیا کرو۔ ہاں بھائی، خر خر کرتے ہوئے خود خر بن جاتے ہو۔ ہاں بھائی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کلمات، چند کلمات۔ اب کلمات یاد رہیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، باقی توسل کی بات انشاءاللہ وہ مستقل آ جائے گی۔
फताब अलैहि, पस रुजू किया अल्लाह ने ऊपर आदम के। ताबा में ज़मीर है और जिसका मर्जे और अलैह की ज़मीर का मर्जे आदम है। फताब अल्लाह अलैहि अला आदम, पस रुजू किया अल्लाह ने आदम पर। तो तौबा की निस्बत बंदे की तरफ भी होती है, अल्लाह ताला की तरफ भी। बंदे की तरफ तौबा की निस्बत, तौबा का माना होता है रुजू करना। तो बंदा गुनाह से रुजू करता है और अपने गुनाह पे नदामत करता है और शर्मिंदा होता है। इसलिए हदीस में आता है अन-नद्म तौबा, ये असल तौबा है अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो जाना और निदामत, चाहे जुबान से कोई लफ्ज कहे ना कहे लेकिन दिल में नदामत। तौबा की बात भी इंशाअल्लाह आगे आएगी। और यहां क्या है, रुजू अल्लाह ताला की तरफ तौबा की निस्बत हो तो तौबा कबूल करने का माना होता है कि बंदा जब आदमी गुनाह करता है तो वो अल्लाह ताला की रहमत उससे मुंह मोड़ लेती है, गुनाहगार से एराज हो जाता है। और जब आदमी तौबा करता है तो अल्लाह की रहमत फिर आदमी की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। तो तौबा की निस्बत बंदे की तरफ हो तो मतलब है गुनाहों से अल्लाह की तरफ रुजू किया और मुतवज्जे हुआ। और जब अल्लाह ताला की तरफ हो तो मतलब होता है कि अल्लाह की रहमत बंदे की तरफ मुतवज्जे हुई और बंदे को अपने दामने रहमत में ले लिया, ये मतलब है। तो यहां ताबा की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ है। फताबा, बस रुजू किया अल्लाह ने आदम पर, अलैहि ऊपर उसके। तो अब तौबा जो है दो चीजें हैं, एक तौबा गुनाह से होती है इस्तिगफार और तौबा, और दूसरा इस्तिगफार और तौबा फी नफ्स से ही भी इबादत है। और अंबियाए किराम इस्तिगफार और तौबा सबसे ज्यादा करते हैं। क्यों? वजह, हालांकि वो गुनाह से मासूम है तो उसकी दो चीजों पर, एक तो जल्लात पे और खिलाफ औला के इर्तिकाब पर, और दूसरा रफ़े दराजात के लिए, क्योंकि तौबा और इस्तिगफार फी नफ्स से ही बहुत बड़ी इबादत है और फी नफ्स से ही अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। फताबा अलैहि इन्नहू, ये इन्ना तालीलिया है, इन्नहू हुवत तव्वाब, ये जुमला मुअल्लला है और ये इल्लत है ताबा अलैहि। ताबा अलैहि, जहां एक बात है कि अल्लाह ताला के अफ़आल मुअल्लल बिल अगराद नहीं होते। एक बात चलती है कि अल्लाह ताला के जो काम है उसकी कोई इल्लत नहीं होती। अल्लाह ये अफ़आल इबाद ये मुअल्लल बिल अगराद है, अफ़आलुल्लाह ये मुअल्लल बिल अगराद नहीं। लेकिन इसकी तफसील ये है कि इल्लत के दो माने हैं, एक इल्लत मारूफ माने में है और एक इल्लत बेमाना हिकमत है। तो अल्लाह ताला के अफ़आल जो मुअल्लल बिल अगराद नहीं है तो वो इल्लत का मारूफ माना है, इल्लत बेमाना हिकमत हो तो फिर उस पर मुअल्लल बिल अगराद यानी पुर अज हिकम होना, इसमें कोई इश्काल भी नहीं। और अल्लाह ताला के कामों की हिकमतें हैं, फेलुल हकीम ला यखलू मिनल हिकमा। तो इसलिए इन्नहू ये जुमला मुअल्लल है। अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल की, आदम की तरफ रुजू किया। क्यों? इसलिए कि वो तव्वाबुर रहीम, बहुत तौबा कबूल करने वाला। तव्वाब मुबालगा का सीगा है, बार बार तौबा कबूल करने वाला, हर गुनाह से तौबा कबूल करने वाला, हर गुनाहगार से तौबा कबूल करने वाला। क्या कहा? तव्वाब में मुबालगा है, बार बार तौबा कबूल करने वाला, हर गुनाहगार की तौबा कबूल करने वाला, हर गुनाह से तौबा कबूल करने वाला। ये
تین طرح مبالغہ ہوگا. ایک ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا. اگر توبہ صحیح ہے اور پھر ٹوٹ گئی پھر صحیح توبہ کی، 1000 مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ بھی صحیح توبہ کرے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. کیونکہ اللہ کون ہے؟ تواب. التواب، التواب کا معنی بار بار توبہ قبول کرنے والا، اور پھر ہر گناہگار کی توبہ قبول کرنے والا، ہر گناہ سے توبہ قبول کرنے والا. گناہگاروں کی بھی کثرت ہے اور گناہوں کی بھی کثرت ہے. جب گناہوں کی بھی کثرت اور گناہگاروں کی بھی کثرت تو تواب میں بھی کثرت ہے. بار بار توبہ قبول کرنے والا، ہر گناہ سے توبہ قبول کرنے والا، ہر گناہگار کی توبہ قبول کرنے والا. اس لحاظ سے تواب مبالغہ کا صیغہ ہے. کثرت ذنوب اور کثرت المذنبین کے لحاظ سے سمجھ گئے میری بات؟ التواب الرحیم، بہت بڑا رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. یہاں پر بھی ایک ماشاءاللہ رضا خانی محقق اٹھا. اس نے کہا کہ دیکھو دیوبندیوں کے سارے تراجم غلط ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ترجمہ شیخ الہند کا، تو اس نے تراجم جو تراجم قرآن ان کا تقابلی جائزہ پیش کیا، تو ثابت یہ کرنا چاہا کہ احمد رضا خان کا ترجمہ ٹھیک ہے، باقی سارے ترجمے ٹھیک نہیں. حالانکہ احمد رضا خان کا ترجمہ وہ ہے کہ خود بریلوی حضرات نے بھی اسے اب ریجیکٹ کر دیا. بریلوی غلام رسول سعیدی نے اس کی تردیدیں کی، پیر کرم شاہ نے اس کی تردیدیں کی، اور علامہ احمد سعید کاظمی ملتانی نے اس کی تردیدیں کی. تو وہ خود بریلویوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا ترجمہ اعلی حضرت کو، اور اعلی حضرت کی خوب چھترول کی اور اس کے ترجمے کو بالکل نصوص کے خلاف قرار دیا. لیکن جو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ، تو یہ کئی آدمی ہوتے ہیں مارکیٹ میں مشہور ہونے کے لیے. تو کراچی کا ایک مارکیٹر مولوی ہے، اس نے رسالہ لکھا تقابلی جائزہ تراجم کے درمیان. اس نے اعتراض کیا کہ علماء دیوبند کا ترجمہ غلط ہے. کیسے؟ کہتا ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں الرحیم نہایت رحم کرنے والا، نہایت تو کہتے ہیں اللہ تو بے نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا نہیں. نہایت کی تو حد ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت محدود ہے، حالانکہ اللہ کی کوئی صفت محدود نہیں ہے. تو دیوبندیوں نے ترجمہ کیا نہایت رحم کرنے والا، اور آنا چاہیے تھا بے نہایت رحم کرنے والا. تو بریلوی حضرات سے بھی گزارش ہے، خدا کے بندے کم از کم کتاب شائع کرنے سے پہلے کسی اہل علم سے دکھلا بھی لیا کرو. صرف 11ویں 12ویں حلوے شلوے کل چاول اور جھنڈیوں شڈیوں پہ تمہارا دین کی بنیاد ہے. آپ کوئی بھی اردو ڈکشنری اٹھائیں آپ کو مل جائے گا کہ یہ نہایت مختصر ہے. بے نہایت کا استعمال نہایت ہوتا ہے، لیکن یہ اختصار ہے بے نہایت کا، اصل ہے بے نہایت، اور اردو میں استعمال لفظ نہایت ہوگا. جیسے ایک مولوی صاحب لگا ہوا تھا کہ تھانوی صاحب کو پتہ نہیں. تھانوی صاحب نے ایک اور غلطی کی. کیا غلطی کی؟ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے ذبح بقرہ کا، تو تھانوی صاحب نے کہا بیل ذبح کرنے کا حکم تھا، بقرہ کا معنی بیل کیا. اس پہ بڑا شور مچایا اور کہا تھانوی صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں، تا تانیس کی آئی ہوئی ہے اور یہ بیل کہہ رہا ہے اور تا تانیس کی آئی ہے. لیکن اس بیچارے خود معترض کو نہیں پتا کہ تا کتنی قسموں پر ہوتی ہے. اس نے ہر جگہ جہاں تا دیکھی تو مؤنث ہی سمجھ لی. اللہ کرے ہر جگہ پہ یہ دھوکہ اس کو نہ لگاؤ. تو
تا کہ صرف تانیث کی نہیں ہوتی، تا کسی اور مقصد کے لیے بھی ہوتی ہے، اور وہاں تا آئی بھی ہے اور تا نہیں بھی آئی، وہاں تا آئی ہوئی بھی ہے اور تا نہیں آئی ہوئی بھی، وہاں پر بھی دیکھ لینا۔ تو تھانوی صاحب نے کون سا جرم کیا کہ انہوں نے یہ معنی کیا، اور بریلوی حضرات بیچارے اس نے پڑھا نہیں تھا، جیسے غیر مقلد کھڑا تھا محقق علی الاطلاق مجتہد، اس نے ایک حدیث پڑھی لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب اگر قلب حاضر نہ ہو نماز نہیں۔ اس نے بہترین کتا باندھا اپنے ساتھ، نماز شروع کر دی۔ اس نے پوچھا بھائی بزرگوں یہ نیا طریقہ آیا ہے؟ اس نے کہا آج تک امت نماز غلط پڑھتی رہی، ساری کسی کی نماز ہوئی نہیں، یہ مسئلہ تو میں نے ڈھونڈا ہے۔ کیا کہتے حدیث میں آ گئی ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک کتا نہ ہو نماز نہیں ہوتی، اس لیے میں نے کتا ساتھ باندھا ہوا ہے۔ اور دوسرے نے کہا حضرت ڈنگر صاحب وہ جو قلب ہے وہ قلب ہے، وہ کراچی والا کاف ہے، کینچی والا کاف نہیں ہے۔ تو کینچی والے کاف کا معنی ہوتا ہے دل، اور کراچی والے کاف کا معنی ہوتا ہے، وہ کاف کراچی والا ہے۔ تو تھوڑا سا اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، دو نقطوں کے فرق لگ گیا، دو نقطوں کے فرق لگ گیا، اس کاف پہ نقطے نہیں ادھر نقطے آ گئے۔ تو کوئی سمجھدار تھا، اس نے کہا جہاں تو دو نقطوں کا فرق لگے، اور یہودیوں نے صرف ایک نقطے کا فرق لگایا تو اللہ نے 2 مرتبہ انہیں ظالم کہا، صرف ایک نقطے کا فرق لگایا، اور وہ کیا نقطہ تھا؟ انہیں کہا بھائی اس دروازے کو داخل ہو اور کہو حتتن، انہیں کہا ہنتتن، حتتن کو کیا بنا دیا؟ کتنا فرق لگایا؟ ایک نقطہ بڑھا دیا، حتتن ہنتتن۔ تو اللہ نے 2 دفعہ انہیں ظالم کہا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، آگے علی الذین ظلموا، پھر ان ظالموں پہ اللہ نے عذاب نازل کیا، ایک حرف بڑھایا تو ظالم بن گئے۔ کمال تو بیتیوں کی ہے، ایک حرف یہودیوں نے بڑھا دیا اللہ کے بتلائے ہوئے میں، ایک حرف، ورنہ کہتے نا حرج کیا، ہم نے بڑھا ہی دیا ہے نا، ایک حرف ہی بڑھایا، ہتا کی بجائے ہنتا بنا دیا، ایک حرف بڑھایا، 2 دفعہ ظالم بنے، اور آج یہ بزتی آدھی اذان اپنی طرف سے بڑھا گیا، آدھی اذان اپنی طرف سے بڑھائی۔ حالانکہ احمد رضا خان نے خود لکھا ہے احکام شریعت میں کہ یہ جو ہم اذان کے شروع میں صلاۃ سلام پڑھتے ہیں، یہ 781 ہجری میں شروع ہوا، اور کشف الغمہ میں امام شارانی نے لکھا ہے کہ یہ مصر کے رافضیوں نے شروع کیا، مصری حکومت، مصر کے روافض نے اسے شروع کیا۔ احمد رضا کہتا ہے یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہے۔ چلو یہ تو پتہ چل گیا نا 781 ہجری تک نہیں تھا، تو ان ظالموں نے اذان بڑھا دی، اور کسی نے درمیان میں اشہد ان علی ولی اللہ، وہ بھی درمیان میں بڑھا دی، ان شروع میں بڑھا دی۔ انہوں نے پورے اسلام میں 2 عیدیں تھی، انہوں نے ایک تیسری پوری عید گھڑ لی، عید میلاد النبی، اور انہوں نے عید غدیر، یہ دونوں بے ایمان ایک ایک عید بڑھا کے کھڑے ہیں، تو یہ ظالم نہیں ہوں گے؟ ایک ہر بڑھانے والے 2 دفعہ ظالم ہیں، تو اتنی چپرے لگانے والے یہ پتہ نہیں کتنے ظالم ہوں گے۔ ان کا ظلم ان سے بھی بہت زیادہ، جنازے میں چپرے لگا دی، اذانوں میں چپرے لگا دی، اور عیدوں میں چپرے لگا دی، تہوار اپنی طرف سے پوری شریعت میں تعریف کر دی، تو اسی لیے بدعتی ظالم ہوتا ہے۔ اب اگر وہ کہتے جی ہنتا والے لفظ کی منع دکھاؤ،
اللہ نے روکا تو نہیں تھا جو ہنتا نہیں کہنا، اللہ ہتا کہو جی، منع دکھاؤ. یہ صحیح انہوں نے اپنی عوام کو الو بنایا کہ کوئی بدعت سے منع کرے نا اس کو کہو کہ تم منع دکھا. عید بھائی کرتوت تم کرو روزانہ اور نئے نئے کرتوت کرتے جاؤ تو ایک ایک جزی پہ منع دکھاؤ، ایک ایک جزی پہ. تو اس کی تو اب جب ہم مثالیں دیں گے تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. ایک ایک چیز پہ منع دکھاؤ، نہیں تو ہر شے جیسے کم سکی ہو. ہاں بھائی، تو پورا اسی اصول نے انہیں برباد کیا کہ ہر سال نئی بدعت اور ہر عبادت کے ساتھ نئی بدعت اور مطالبہ جی منع دکھاؤ، اس سے منع دکھاؤ. تو جب پیغمبر کریم نے اور اللہ نے ہر بدعت سے منع کیا ہے اور پیغمبر کی اتباع کا حکم دیا ہے اور دین کو کامل کر دیا ہے اور اسلام کے علاوہ کسی دین میں گنجائش، اتباع میں گنجائش نہیں چھوڑی، کسی دین کی اجازت نہیں دی. میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، حکم لگا دیا. تو اس سے بڑی منع کیا ہوتی ہے؟ پیغمبر کریم نے ہر بدعت کو ضلالت کہہ دیا اور ہر ضلالت کو موجب نار بتایا اور فرمایا ایاکم و محدثات الامور، لوگوں دین میں بدعتوں سے بچنا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء. اس سے بڑی منع کیا ہوگی؟ لیکن یہ بدبخت ٹولہ ایک ایک چیز پہ عوام کو جی تم ان سے پوچھو نا، منع عید میلاد سے منع دکھاؤ، سلام سے منع دکھاؤ. پھر جو اگلی نسل آئی انہاں کے عید غدیر سے منع دکھاؤ، اشہد ان علی ولی اللہ علیہ السلام سے منع دکھاؤ. یہ دونوں گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوگی. بریلوی ایکسپریس اور شیعہ ایکسپریس یہ درمیان میں ٹکرا گئی. اصول ہی سارے غلط ہے، اصول غلط. ایک غلط دروازہ کھول کے شریعت کو بدلنے کی کوشش کی. اب جو پیغمبر کریم شریعت لائے تھے نہ وہ رضاخانیوں میں ملتی ہے نہ وہ شیعوں میں ملتی ہے، کیونکہ ان کی شریعت ہے حرج کیا ہے، حرج کیا ہے، پیار ہی کر رہے ہیں نا. حرج کیا، پیار کرتے کرتے پوری شریعت بدل دی. جو نبی کی شریعت تھی رضاخانی شریعت میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی، اور شیعہ کے مذہب میں پیغمبر کا خالص دین تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا. جو اذان ہوگی تو وہ اس کا حلیہ بگاڑ دیا، نماز ہے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، عیدیں ہیں ان کا حلیہ بگاڑ دیا، تہوار ہیں ان کا حلیہ بگاڑ دیا، جنازے ہیں ان کا حلیہ بگاڑ دیا، شادیاں ہیں ان کا حلیہ بگاڑ دیا، فوتگیاں ہیں ان کا حلیہ بگاڑ دیا. اور کیا کہا؟ حرج کیا ہے جی؟ حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ جب کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے تو تمہارے اس بابے کو دین بڑھانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ نے حکم لگایا ام لہم شرکا، ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ. اچھا انہوں نے میرے شریک بنا لیے جو دین ان کو بنا کے دے رہے ہیں، اور وہ دین جسے اللہ نے منع کیا نہیں، ما لم یعظم بہ اللہ، جس دین کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ کا اذن اور امر نہیں، یہ وہ دین تمہیں بنا کے تم نے خدا کے شریک بنا رکھی ہے. کیونکہ دین کا مقرر کرنا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور یہ ان الحکم الا للہ لا حاکم لا تحلیل ولا تحریم ولا تشریع الا للہ. یہ صرف اللہ کا خاصہ. تو جو مولوی اپنی طرف سے شریعت بنا رہا ہے، شریعت ساز بنا ہے، تو وہ اللہ کا شریک ہونے کا مدعی ہے، پیغمبر کے خائن ہونے کا مدعی ہے، دین کے ناقص ہونے کا مدعی ہے. ہر بدعتی پہ یہ تینوں چیزیں ہوں گی. وہ دین کو نامکمل سمجھ رہا ہے، پیغمبر کو معاذ اللہ فریضہ رسالت میں وہ خائن سمجھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو الہ سمجھ رہا ہے. ہر بدعتی میں یہ تینوں خصلتیں ہیں. تو اس سے بڑا رسول کا دشمن کیا ہوگا؟ اس سے بڑا اللہ کا دشمن کیا ہوگا؟ اس لیے یہاں ذرا خیال رکھو، انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ ہی
तव्वाब रहीम, बहुत तौबा कबूल करने वाला और निहायत रहम करने वाला, गुनाह भी माफ कर देता है और आर भी नहीं दिलाता। अर रहीम, एक ये है कि गलती माफ कर दे और फिर थोड़ा बेइज्जत भी करे कि तूने ये गलती की थी, लेकिन अल्लाह वो तव्वाब है जो गुनाह सिर्फ माफ नहीं करता, गुनाहों को मिटा देता है। और जो बद्दलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, गुनाहों को मिटा के बसाव का जो होता है कि सारे गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। एक माना ये भी है, करता गुनाह रहा सारी जिंदगी लेकिन सच्ची तौबा की है तो जितने गुनाह उसके हैं वो गुनाह नेकियों से बदल गए, नेकियों से बदल गए। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। हदीस में है जब ये मामला हो रहा होगा तो पहले अल्लाह ताला बंदे को छोटे छोटे गुनाह दिखलाएंगे और वो नेकियां बने। अब ये सोचेगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े गुनाह किए थे, वो भी नेकियां बने। खुद याद कराएगा, खुद याद करेगा और जिक्र करेगा कि बड़े बड़े गुनाह, क्योंकि देखेगा अब तो गुनाह किससे बदल रहे, नेकियों से बदल रहे हैं, तो खुद अपने बड़े बड़े गुनाहों को जिक्र करेगा। तो अर रहीम, दूसरा तौबा भी कबूल करता है और नेमतें बंद नहीं करता। अर रहीम, नेमतों की भी बारिशें बरसा देता है। बसाओ का मुजरिम की गलती माफ की जाती है और साथ जुर्माना रख दिया जाता है। पहले वाली इनाजात वो खत्म हो जाती हैं, पहले वाला अल्ताफ खत्म हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह वो तव्वाब है जो अर रहीम भी है। अर रहीम का मतलब क्या होगा कि वो तौबा भी कबूल करता है और इनामात भी बंद नहीं करता, इनामात भी जारी रखता है। और पहला तौबा भी कबूल करता है और ताना भी नहीं देता, आर भी नहीं दिलाता, बल्कि अपने बंदे के गुनाहों को सिर्फ छुपाता नहीं, मिटा देता है, उसके निशान भी मिटा देता है। अर्रहीम, कुलना हबितु, हो गया, हमने हुक्म दिया उतर जाओ, इहबितु मिनहा जमिया, उतरो इससे जमीयन सब। अब यहां पर मसला है कि ऊपर भी आया कुलना हबितु बाजुकुम लिबाजिन हदुब, उतर जाओ, बाज बाज के दुश्मन होंगे। अब नीचे फिर कुल नहबितु मिनहा जमिया, इस पर बाद हजरात ने कहा कि ये तकरार है और कुरान मुकद्दस ये फसाहत और बलागत के अक्सा दर्जे पे किताब है, तो इसमें तकरार कैसा। खैर इसका मुफस्सल जवाब तो मैं आगे दूंगा। यहां ये याद रख लो कई तावीलात की गई, तौजीहात की गई, लेकिन असल जो मसला है वो आपके पास लिखा है। पहले जो इहबितु का हुक्म है ये लिखा होगा हुक्म हा के माना, ये हा के माना हुक्म है, और नीचे होगा अम्र इजादी, अम्र इजादी। और अब दूसरा जो इहबितु है इसके नीचे लिखा है अम्र इबकाई, अम्र इबकाई, और लिखा होगा हुक्म हकीमाना, ये हकीमाना हुक्म है। हाकिमाना हुक्म में हिकमत नहीं बयान की जाती और हकीमाना हुक्म वो होता है कि वजह बयान की जाती है, वजह। तो ऊपर हाकिमाना हुक्म था और ये क्या है, हकीमाना, हकीमाना हुक्म। अब समझो एक आदमी बैठा है तो मैं उसको कहता हूं, एक आदमी खड़ा है और मैं उसको कहता हूं बैठ जा, इजलिस, तो ये हुक्म क्या है, ईजाद के लिए। तो वो पहले खड़ा है, मैंने कहा बैठ जा, और एक आदमी पहले बैठा है और मैंने कहा बैठो, ये क्या है, अमर इबकाई है, ये अमर इबकाई है कि जैसे बैठा है बैठा रहे। तो इसको समझो, ईजाद फेल के लिए हुक्म होता है, इबकाए फेल के लिए,
ایک آدمی بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں قوم کھڑے ہو جاؤ، تو یہ کیا ہے؟ امر ایجادی ہے، ایجادی پھر پہلے بیٹھا تھا اب وہ کھڑا ہوگا۔ اور ایک آدمی کھڑا ہے اور میں کہتا ہوں قم، اس کا کیا معنی ہوگا؟ کھڑا رہو، کھڑے رہو۔ تو یہ کہ امر ابقائی ہے، یہ امر ابقائی۔ اور دوسری بات میں نے بتائی کہ ایک امر ہوتا ہے ہاں کے معنی، میں بادشاہ ہوں، مجھے کون پوچھ سکتا ہے، بجانی بیان کرو یہ کام، کیوں نہیں ذکر ہوتا، کرو۔ تو یہ ہاں کے معنی حکم ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حکیمانہ، حکیمانہ حکم ہوتا ہے جس میں کام کی وجہ بیان کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں اہبتو اول یہ امر ایجادی ہے۔ آدم جنت میں تھے، اللہ نے فرمایا اترو، پھر درمیان میں توبہ قبول ہو گئی، اب فرمایا اترو اہبتو، یعنی اسی احباط پہ باقی رہو، جاؤ جاؤ، کوئی ناسخ نہیں ہوا۔ توبہ قبول ہوئی ہے، جانا ادھر ہی ہے، اہبتو والے حکم میں ناسخ نہیں ہوا، یہ معنی ہے کہ یہ امر ابقائی ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھو۔ اور اصل یہ ہے، اور یہاں ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بعد نے کہا کہ یہ تاکید و تقریر، جیسے ابن کثیر نے کہا، جیسے کہا جاتا ہے قم قم، کھڑے ہو کھڑے ہو، کھڑے ہو کھڑے، اترو اترو، اہبتو اترو اترو، قم قم، کھڑا ہو کھڑا ہو۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، جب طالب علم کو کہو کھڑا ہو، ایک ہے کھڑا ہو، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید معافی مل جائے، کھڑا ہو کھڑا ہو، قم قم، اہبتو اہبتو، اترو اترو۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے اس معنی میں لیا۔ اصل بات وہ یہ کہ پہلا حکم ایجادی ہے اور دوسرا امر ابقائی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، حکمت احباط ہے، یہ حکمت کا بیان ہے، یہ حکیمانہ حکم ہے۔ فَإِمَّا إِنْمَا ہے، اما انما یرملون والا قانون لگ گیا۔ فَإِمَّا انما، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب تو ماہر ہو گئے ہوگے، ہاں، سرفی شرفی دیکھو۔ فَإِمَّا انما، پس اگر آئے، یَأْتِیَنَّکُم مِّنِّی ہُدًى، پس اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن نری ہدایت، ہدن نری ہدایت۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّکُم، یہ نون تحقق پہ دلالت کرتی ہے اور ان شک پہ دلالت کرتا ہے۔ اما انما، ان للتشکیک، اور نون مشدد للتاکید، تو یہ ضرور آئے گی۔ تو ان اگر آئے، یہ کیسے ہوا؟ تشکیک اور تحقیق کو جمع کر دیا۔ نون یاتینکم کی نون تحقیق کے مضمون کے لیے اور ان تشکیق کے مضمون کے لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کا آنا یقینی ہے اور شک مخاطبین کو پڑے گا۔ دو چیزیں، ایک ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کا آنا، وہ قطعی ہے، وہ یقینی ہے، اور یہ شک کس کو پڑے گا؟ مخاطبین کو، ان کو شک پڑے گا کہ یہ اللہ والی ہدایت واقعی منزل من اللہ ہے یا ترجمہ اپنا کیا ہے، معنی اپنا کیا ہے، یا یہ منزل من اللہ ہے یا اس نے خود بنائی ہے۔ تو یہ شک مخاطبین کو ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت کا آنا قطعی اور یقینی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب نون اور ان جمع ہو گئے، تو اما، پس اگر آئے تمہارے پاس، منی
ہدا منی، یہ منی مقصود ہے، میری طرف سے ہدایت، اس میں اشارہ کر دیا ہدایت کے عنوان پہ کتابیں بڑی ہوں گی، ہدایت کے عنوان پہ خانقاہیں بڑی ہوں گی، ہدایت کے عنوان پہ مدرسے بڑے ہوں گے، ہدایت کے عنوان پہ مولوی بڑے ہوں گے، پیر بڑے ہوں گے، اور کنیسے بڑے ہوں گے، اور ان کے گردوارے بڑے ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں، لیکن منی ہدا، اللہ نے فرمایا منی، کسی کی ہدایت کا بورڈ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر تمہیں زمین پہ اتار رہا ہوں، زمین پہ جا رہے ہو، اب زمین سے جنت میں آنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنا، میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی۔ وہ تو زمین پہ اتار دیا، تو زمین سے جنت جانے کا کون سا راستہ رکھا ہے؟ وہ یہ ہے منی خدا، میری طرف سے ہدایت، مولوی والی کتابڑیاں نہیں، ہاں روایتیں جھوٹی نہیں ہیں، فرقوں کے اکابر نہیں، پیو دادا تے دادا نانی نہیں، بلکہ کون ہے؟ منی خدا۔ یہ خدان کیا ہے؟ یراد بھی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتابیں ہیں جو آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کتابیں اور صحائف اتارے، یہ وہ کتابیں ہیں۔ ہدن تو آخری ہدایت کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ ہے ہدن، یہ آخری ہدایت نامہ، ہدی للناس، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہدی للتی ہی اقوم، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ للمؤمنین۔ شروع میں تو یا ایھا الناس ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، سمجھ گئے سارے لوگ، لیکن ہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت اور رحمت کیا ہوگی؟ یعنی فائدہ مومن اٹھائیں گے، دعوت تو عام ہے، مستفید ہدایت اور رحمت سے مومن ہوں گے۔ خیر یہ ہے ہدن، فمن تبع ہدایا، دیکھو پھر دیکھو، مولوی بن رہے ہو اچھی طرح دیکھو کیا ہے، فمن تبع، بس جو شخص پیروی کرے گا کس چیز کی؟ ہدایت کی یا ہدایا کی؟ میری بھیجی ہوئی ہدایت، سارے بولو میری بھیجی ہوئی ہدایت، میری بھیجی ہوئی ہدایت، مولوی کی لکھی ہوئی نہیں، پیر کی گھڑی ہوئی نہیں، ہاں رہبر رہنما کی بنائی ہوئی نہیں، پی ٹی آئی کی ایجاد کردہ نہیں، ریاست مدینہ، ریاست دعویٰ ریاست مدینہ کا، تہذیب یورپ والی، فحاشی یورپ والی، ہاں مولویوں کی بنائی ہوئی نہیں، کیونکہ مولوی کو تو ڈالر مل جائیں تو وہ وحدت الادیان کا بھی مرید بن جاتا ہے، مولوی کو پیسے مل جائیں تو وہ سارے یہود نصارہ ہندو سکھ سب کو مومن کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی بڑے چھوٹے کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ ہدایا، میری بھیجی ہوئی ہدایت، جو اس کے پیچھے چلے گا فلا خوف علیہم، ہدایا میں اگر غور ہو اس یا میں تو ہدایت کیا ہے؟ جو پہلے منی ہدن، میری طرف سے ہدایت آئے گی، پھر ہدایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کی رضا اور جنت ملے گی، فقط
اور صرف ہدایت اللہ کی پیروی کرنے سے. یہ پہلا خبر ہے اور پہلا حکم ہے. جب آدم زمین پہ اترے تھے یہ حکم نامہ جب چلتا رہا خاتم الانبیاء تک، اور جب قرآن آخری ہدایت نامہ آیا تو انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن والی ہدایت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. اب جتنے جھوٹے نبی گزرے ان کو ہدا یا نہیں ہے، قادیانی جیسا دجال مسلمہ وہ ہدا یا نہیں ہے، ان کی وہی بھی شروع ہے آئی لو یو. یہ آئی لو یو والا انگریز کا پٹھو شیطان یہ ہدا یا نہیں ہے، یہ اس کی ہدایات ادھر سے آ رہی ہے. مسلمہ کذاب اسی طرح ہر بدعتی کا دین وہ گھڑا ہوا ہے، وہ ہدا یا نہیں ہے. ہر زندیق اور ملحد کا دین وہ ہدا یا نہیں ہے. تو ہدا یا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پس کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر. لا خوف علیہ، کوئی خوف نہ کرائے، کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا علیہم اوپر ان کے جو میری ہدایت اور کتاب کے تابع ہوں گے. بلا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. بالذین کفروا، تخویف اخروی ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کفر کیا. کفر کیا ہے؟ اس کے دو کفروا، کفر عام ہے، آگے خاص کفر کو ذکر کیا. وجود باری کا انکار بھی کفر ہے، توحید کا انکار بھی کفر ہے، ختم نبوت کا انکار بھی کفر ہے، صحابہ کی دشمنی کا ارتکاب بھی کفر ہے. تو یہ سارے کفر ہے، لیکن ایک کفر کا شعبہ ہے تکذیب آیات. تکذیب آیات. تو اب یہاں کفروا وکذبوا، کفروا عام لے لو اور کذبوا خاص لے لو. خاص شعبہ کفر کا بیان یا بہت تفسیریہ بنا لو. عطف الخاص علی العام بھی صحیح ہے، بہت تفسیریہ بنا لو تو مانا ہوگا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کذبوا بآیاتنا، تکذیب کی ہماری آیات کی. تکذیب کی تین صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آیات اللہ کو آیات اللہ ہی نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی ایتوں کے آیات الہی ہونے کا منکر ہو. دوسرا یہ ہے کہ آیات اللہ کو آیات اللہ تو مانے لیکن آیات اللہ کا مطلب کا انکار کرے اور جو صحیح معنی ہے اس کا انکار کرے. اور تیسرا یہ کہ آیات اللہ میں من مانی اور تحریف کرے. یہ تینوں صورتیں تکذیب آیات کی. بے آیاتنا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے. ہم فیہا خالدون، پس وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایک تو آگ والے ہیں اصحاب النار، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے. تو حاصل یہ نکلا کہ آدم کو جب زمین پہ اتارا تو ایک حکم نامہ دیا، اور حکم نامہ کیا تھا؟ آدم کو بتلا دیا. اب زمین پہ اتر گئے، اب زمین سے جو میری جنت میں آنا چاہے گا وہ صرف ایک ہی راستہ ہے ہدایت کا، اور وہ راستہ کیا ہے؟ ہدا یا میری بھیجی ہوئی کتاب کو ماننا اور میرے رسولوں کی اتباع کرنا. جو اس پہ قائم رہے گا وہ کیا آئے گا؟ جنت میں. اور جو ہدا یا کو چھوڑ گیا کذبوا بآیاتنا، ہدا یا کذبوا بآیاتنا، اسی کو بیان کیا جو ہماری ایتوں کی تکذیب کی. مسائل قطعیہ میں سے کسی کا انکار کیا
تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور وہی کافر ہے۔ ان الذین کفروا وکذبوا بہ، اصل کافر وہ ہے جو قرآن کے کسی ایک امر قطعی کا منکر ہو۔ اصل کافر وہی ہے۔ مفتی اسے کافر کہیں یا اپنا باپ کہیں، مطلب کافر نہ کہیں، بہرحال اصل کافر وہی ہے۔ ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ تھوڑی سی ایک بات سمجھو ہے تو اب وقت نہیں ہے۔ اصحاب النار آیا نا، تو آج کل کے جو طاغوتی محقق ہے، ابلیسی طاغوتی، اور یہ سکول کالج کے پڑھے لکھے ان پڑھ روشن خیال لبرل اور یہ طاغوتی ہے، یہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں اصحاب النار، کچھ صحابہ جہنمی، یہ مرزا جہنمی، اس کی بھی یہی تحقیق ہے۔ اور اس طرح اہل تشیع یہودی مذہب، یہ تو اس کا نام آج سے رکھ لو شر البریہ، جتنے صحابہ کے دشمن ہیں سب کا نام کیا ہے؟ شر البریہ۔ یہ سارے مشرک بھی اور دشمنان صحابہ بھی یہ ہیں شر، یہ قرآن نے نام دیا ہے شر البریہ۔ مومن خیر البریہ ہے، مباحد خیر البریہ ہے، اور روافض مشرک ملحد مبتدع یہ سب ہیں شر البریہ۔ جتنے یہ شر البریہ یا طاغوت اور دجال کے پیروکار ہیں وہ اجہل الناس سے کہتے ہیں اصحاب الجنہ اصحاب النار، کچھ صحابہ جنتی کچھ صحابہ جنتی، تو پھر ان کو کہو اہل النار، اہل بھی جہنمی، ادھر نہیں جائیں گے۔ اہل ساری جنتی، آل اور اہل، اور اصحاب النار اصحاب المین، یہ نظر آئے ہو نہیں آیا؟ اہل النار، تو اہل النار میں سے تو پھر ساری آل اور اہل ہی جہنمی ہے، تو اب وہاں سے جب ٹیکا لگے گا تو پھر ہوش آئے گا، ویسے نہیں آتا۔ تو اہل النار کہتے ہیں دیکھو جی اصحاب النار، تو ان طاغوتی شیاطین کو یہ نہیں پتا کہ ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک شرعی، تو انہوں نے لغوی معنی کو شرعی اور شرعی معنی کو لغت میں گڑبڑ کیا ہے۔ اب سلاد کا لغت میں معنی تحریک و سلوین بھی آیا ہے، چوتڑوں کو حرکت دینا، تو اب یہ چوتڑوں کو حرکت دے اور کہیں کہ ہماری نماز ہو گئی ہے، کیوں؟ لو ڈکشنری اٹھا کے لے۔ اسی طرح حج کا معنی قصد ہے، صوم کا معنی رکنا ہے، یہ لغوی معنی ہیں۔ حالانکہ جہاں ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ لغوی معنی شرعی معنی میں ملحوظ ہوتے ہیں، لیکن جو شرعی معانی ہے اور لغوی معانی ان میں ترادف نہیں ہوتا، لحاظ ضرور ہوتا ہے لیکن ترادف نہیں۔ وہ اصحاب الجنہ اصحاب النار، یہ کیا معنی ہے؟ لغت اصحاب صاحب کی جمع ہے، یہ لغوی اعتبار سے ہے، اور جو صحابی کی اصطلاح ہے یہ شرعی ہے۔ صحابی کی اصطلاح کیا ہے؟ وہ شرعی اصطلاح ہے۔ اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ پیغمبر من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان۔ ایک بزرگ شروع تھے تو 4 جلسوں میں بڑا حیران ہوا، کہتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک کو دیکھا ہو۔ تو میں کہتا ہوں بزرگوں مہربانی فرماؤ، تقریر کیا کرو نا، تم اللہ کا خوف بھی کیا کرو اور کچھ مطالعہ بھی کر لیا کرو۔ نبی وہ ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہو۔ کس نبی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ نے خود مطالبہ کیا ہے کہ ارے نہیں اللہ مجھے دکھلا دے، فرمایا پہاڑ کی طرف دے، پہاڑ اگر میری تجلی برداشت کر گیا تو بھی دیکھ سکے گا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام تائب ہونے لگے کہ پھر میں سوال نہیں کروں گا۔ تو خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی تمہیں خبر دے کہ نبی کریم علیہ السلام نے معراج والی رات اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے اللہ پہ بہتان باندھے، اور قد کذب، یہ بخاری مسلم ہے، اور بخاری مسلم کی حدیث،
تو اب یہ مان نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کو دیکھو. او بابا مہربانی کرو جھوٹ نہ بولو. اہل سنت کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالی کا دیدار ہوگا آخرت میں جنت میں. ہاں ممکن فی الدنیا باقی فی الآخرہ. اہل سنت کا یہ ہے. باقی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، اور آپ نبی کی تعریف کر رہے ہو کہ نبی وہ ہوتا ہے جو ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھے. اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو. اور پھر صحابی وہ ہوتا ہے جو ان آنکھوں سے نبی کو دیکھے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے نبی کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، وہ صحابی نہیں ہوگا. کیسے عجیب عجیب بزرگ ہیں، اور ہر روز ایک نیا نیا لطیفات ہے. ابھی اکوڑا والے پیغمبر کو چوکیدار بنا رہے. اکوڑا خٹک میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے چوکیدار اللہ کے نبی ہیں. یار کوئی شرم بھی ہوتی ہے، حیا بھی ہوتی ہے. تمہارے اپنے کرتوت دیکھو اور اپنی مشن دیکھو، اور کہاں کہاں تم بک بک کرتے ہو، اور تم پہ کوئی 295 سی لگانے والا بھی نہیں. جو تمہارے منہ میں آئے تم بک بک کرتے ہو. تو خیر یہاں پر ذہن میں رکھ لو، من لقی النبی بالایمان، صحابی وہ ہوتا ہے جس کو ایمان کی حالت میں پیغمبر کی مجلس نصیب ہو جائے. لقی النبی بالایمان، اصل یہی تعریف ہے کہ من لقی النبی بالایمان. ہاں تو خیر یہاں پر ذرا خیال کرو. میں تو حیران ہوتا ہوں ان مولویوں کی تقریریں سن کر. اور پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ خطیبوں کی تقریریں سننا ناجائز ہے، یہ تو بات سمجھ. اب مدرسین اور اچھے اچھے علماء جو کل کھلا رہے آدمی اس پہ بھی حیران ہوتا ہے. تو خیر بہرحال اللہ ان سب کو ہدایت دے، آمین. تو یہاں صحابی کون ہے؟ من لقی النبی بالایمان. اس صحابی ہو رہے اصحاب النار ہو رہے. صحابی وہ ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا لہم مغفرۃ ورزق کریم، بے شک ان کے لیے بخشش ہے اور رزق کریم ہے. صحابی وہ ہے جس کو قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. صحابی وہ ہے جن کو قرآن نے کہا من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ. جو صحابی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑے، اللہ نے فرمایا میں اس پہ بھی راضی ہوں. اتباع کرے صحابی کی، مہاجرین و انصار کی، اس پہ بھی راضی ہوں. اور کلن وعد اللہ الحسنی، سب صحابہ کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جنت والا. کوئی صحابی اصحاب النار نہیں. جو کسی صحابی کو اصحاب النار کہے وہ خود بلد الحرام اور غیر ثابت النسب اور کٹر مخلد بالنار ہے. صحابہ اصحاب النار نہیں ہیں. صحابہ وہ ہیں جو محفوظ ہیں، مغفور ہیں، حزب اللہ ہیں، راشدون ہیں اور مفلحون ہیں، صادقون ہیں، صدیقون ہیں. اور تجھے صحابہ کے مرتبے قرآن نے بیان کیا، اور خود پیغمبر کریم نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا تو اس کو لا یمس تمس النار، اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. وہاں پر بھی رویت سے لکھا مرادیں، تو فرمایا کہ چھو ہی نہیں سکتی، لگ ہی نہیں سکتی. تو خیر یہ دونوں کا فرق ہے. اصحاب النار ہم فیہا خالدون.